اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ ابراہیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جس دن کے حساب قائم ہوگا۔ ناظرین اکرام، والدین کے عظیم احسانات کا تقاضا ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے مسلسل مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہا جائے۔ اس مقصد کے لیے قرآن کریم نے ہمیں بہت ہی پیاری دعا تعلیم فرمائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں کر ہوا؟ اللہ عز و جل کی جانب سے بتلایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی رہی اور اللہ عز و جل نے اسے قبول فرما لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے خلق خدا استفادہ کر رہی ہو، اور تیسرے وہ صالح اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہو۔ والدین کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کی وصیت کو پورا کیا جائے، ان کے عہد و پیمان کو نبھایا جائے، ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب سے حسن سلوک کیا جائے، انہیں عزت کا مقام دیا جائے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے میں ان سے حسن سلوک کر سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعدہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما وَأَكْرِمُ صَدِيقِهِمَا، رواہ ابی داؤد۔ کہ ہاں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، اور اس صلہ رحمی کو نبھانا جو صرف ماں باپ کے تعلق کے وجہ سے ہو، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو بردہ، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا؟ کہنے لگے، میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ میرے پاس کیوں تشریف لائے۔ اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوست احباب سے اچھا سلوک کرے۔ پھر فرمایا، اے ابو بردہ، میرے والد اور تمہارے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق اور تقاضے پورا کروں۔ ناظرین اکرام، ہم میں سے جس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہوں تو ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کی جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کی جائے، ان کی وصیت کو نافذ کیا جائے۔ کوئی قرض اگر ان کے ذمے واجب الادا ہو
تو اس قرض کو ادا کیا جائے، جو شرعی حصص ہیں ان کے مطابق میراث کو تقسیم کیا جائے، پھر یہ کہ دین کی تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور ماں باپ کے لیے دعائے بخشش، دعائے رحمت اور مغفرت اور بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کے لیے صدقات کا اہتمام کیا جائے، کنویں کھدوائے جائیں یا پانی کے پینے کا بندوبست کیا جائے، اور رشتہ داروں اور دوست احباب جن کا تعلق والدین سے ہو ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ